کتنا وقت ہو گیا آپ کو بیٹھے ہوئے؟ آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، گھنٹہ، 4 گھنٹے؟ آپ تو ابھی 2 گھنٹے پہلے آئے تھے، 4 کیسا کہہ دیا آپ نے؟ میں آپ سب سے ادباً گزارش کرتا ہوں صدر محترم کی اجازت سے کہ اپنی اچھے سے تھوڑا سا ٹھہر جائیے. تھوڑا سا دائیں دیکھیں، تھوڑا سا بائیں دیکھیں، تھوڑا سا پیروں کو حرکت دیجیے، تھوڑا سا انگڑائی لے لیں. برائے مہربانی تشریف رکھیں. ابھی آپ نے جو دیکھا، صنف آہاں نے جس طرح سے لفظوں کا استعمال کیا، جملوں میں پروہا، کیا میں ان کی تقریر کے بعد کچھ کہہ سکتا ہوں؟ بہت مشکل ہے. صنف آہاں وومن آف اسٹیل تھی یہ سب جو آئی تھی یہاں پر. ان کی تقریر ماشاءاللہ تھی. میری تو ضرورت اب نہیں کہ میں جو سوچ کر آیا تھا کہہ دوں، لیکن چونکہ پروگرام میں موجود ہے میرا نام تو لہذا مجھے کچھ کہنا ضرور ہے. فٹ انڈیا موومنٹ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ریزنگ ہیلتھ اویئرنیس یعنی کہ شعور پیدا کرنا اس چیز کا جس سے ہم بھاگتے ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک کہ آپ دستک دیتے ہیں ایک ڈاکٹر کے دروازے پر. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دستک مت دیجیے. کس طرح سے؟ میرا وقت 10 منٹ کا ہے، 2 منٹ ختم ہو چکے ہیں. 8 منٹ میں صرف 5 باتیں کہوں گا آپ سے. اگر آپ یہ ذہن نشین کر لیں تو جب آپ یہاں سے جائیں گے تو 2 تو یاد رہ ہی جائیں گی. اگر وہ 2 میں آپ نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ہو سکتا ہے وہ ایک کڑی بن جائے اور پھر نسلیں بدل جائیں. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ لہذا شروع کرتے ہیں. پہلی چیز اور سب سے اہم چیز، واٹس ایپ یونیورسٹی. واٹس ایپ یونیورسٹی پہ کافی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ آپ یہ کھا لیں اور وہ مت کھائیں اور یہ کر لیں اور وہ مت کر لیں. ہر کوئی آپ کو ماشاءاللہ سبحان اللہ تقریر پہ تقریر لمبی تقریر دیتے جاتے ہیں، لیکن کیا اس کی بنیاد ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لیکن میں آپ سے ادباً گزارش پھر کرتا ہوں کہ صحیح انفارمیشن، صحیح نالج کسی صحیح جگہ سے لیجیے. اکثر مجھے میسج آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کھانے سے شوگر کم ہو جاتی ہے. تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے پھر میسج کیوں کیا؟ جب آپ جان چکے ہیں کہ واٹس ایپ یونیورسٹی نے آپ کو وہ تعلیم دے دی تو پھر ہمارا تو کام ہی نہیں بنتا کہ آپ کو کچھ کہیں. پھر آپ پوچھتے کیوں ہیں؟ تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. پہلی چیز میں جانتا ہوں اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک ماحول بن گیا ہے کہ ہم تاخیر سے ہر کام کرتے ہیں. ہر معاملے میں تاخیر، پروگرام کی شروعات میں تاخیر، کھانا بنانے میں تاخیر، کھانا کھانے میں تاخیر، سونے میں تاخیر. تاخیر 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 پہ تاخیر، تاخیر پہ تاخیر. تعریف نہیں کر رہا ہوں، تاخیر. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم اس کو ذرا سا بدل سکتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتا دوں میں کیوں اس پر اتنا زور ڈال رہا ہوں. یہ جو آنکھیں دیکھتی ہیں جب مریض آتے ہیں کم عمر ہی صحیح ڈرانے لگتے ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ترتیب کو بھلا دیا. وہ ترتیب کیا ہے؟ جلد کھانا کھانا. عموماً ہمارے پاس رات دیر 11 بجے دسترخوان سجتا ہے اور پھر ہم بیٹھتے ہیں. اگر ہم اسی کو روزمرہ کی زندگی میں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ٹھنڈ موسم میں 7:30 8 بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں تو 8 بجے کے بعد سے 11 بجے کا وقت جو ہوتا ہے ہمیں ہمارا کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے. کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ عموماً نہیں. کیا ہوتی ہے یہاں پر؟ تاخیر. پہلی چیز جب یہ ہوتا ہے تو ہم سوتے کب ہیں؟ تاخیر. 12 1 بعض وقت 2. پھر ہم صبح میں فریش اٹھ پاتے ہیں؟ نہیں اٹھ پاتے. کیوں؟ کیونکہ جو رات کا سلسلہ تاخیر کا چل رہا تھا وہ صبح میں ہوتا ہے. اور اگر صبح اٹھ بھی جاتے ہیں جلدی تو آپ میں سے کتنے حضرات ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اٹھ تو چکے ہیں
لیکن وہ جو تازگی ہونی چاہیے آپ کے جسم میں، آپ کے ذہن میں، تاخیر، تو کیا آپ اس کو بدل سکتے ہیں؟ اس کو بدلنا ضروری ہے. ابھی آپ نے سنا معیاری تعلیم کے بارے میں اور مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں، اور سب نے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا، ایک ترتیب حیات تھی، ہر چیز مختصر مفید تھی. کیا ہم اس سے چل رہے ہیں؟ نہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی رات کے کھانے میں تاخیر نہ کریں. کوشش کریں کہ جلد سے جلد اپنا کچن بند کر دیں. جو لوگ جاب کرتے ہیں خود آتے ہیں 8:30 9 بجے، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں، ایک قدم آگے تو بڑھا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس سے چیزیں بدل جائیں. دوسری چیز، تیسرا اور اہم مسئلہ یہ ہے جو آج کل کا، اب میں یہ کہوں گا تو پھر لوگ اسے ضرور ناراض ہو جائیں، لیکن پھر بھی میرا اخلاقی فریضہ اور پیشہ ورانہ فریضہ یہ مجبور کرتا ہے کہ میں کہہ دوں اور ریکارڈ پہ، یہ جو پروسیسڈ فوڈ والا معاملہ ہے، برائے مہربانی اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں اور اپنی نسلوں کو بچائیے. بہت آسان ہے، البیک لے لیا، حرفی لے لیا، کوئی برگر لے لیا، کوئی پیزا لے لیا اور کھا لیا. فروزن فوڈ، پروسیس فوڈ، اس کے کیا فائدے ہیں؟ ہم اسے اسنیکس کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اسے اسنیکس کہنا چاہیے. اس پہ توجہ دیں. بچوں میں موٹاپا کیوں آ رہا ہے؟ شکریہ کووڈ کا اور آن لائن ایجوکیشن کا. اس زمانے میں پوری دنیا میں بچوں کو دیکھا کہ کس طرح سے ان کا ویٹ وزن بڑھ گیا، اور اس پر سونے پہ سہاگا کیا تھا؟ پروسیس فوڈ. آسان ہو گیا تھا، ہر چیز آرڈر کر لی، پیزا آ گیا، برگر آ گیا، البیک آ گیا، فلاں آ گیا، تزاج آ گیا، یہ آ گیا. میں ہنگر اسٹیشن والے اگر کوئی یہاں ہے تو ان سے معذرت چاہتا ہوں، آپ پہ میں تنقید نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہے، کیٹا اور پتہ نہیں جو بھی چیزیں ہیں، مجبوری کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن یہ ہماری زندگی کا روز مرہ معاملہ بن چکا ہے. سوچیے، آپ ہی سوچیے، کیا اسے بدلنے کی ضرورت نہیں؟ پھر آپ کیوں آتے ہیں آخری وقت میں دستک دیتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب دیکھ لیجئے؟ ہم کیا دیکھیں جب آپ خود نہیں دیکھ پائے اتنے سالوں سے؟ پھر آپ ہم سے کیوں توقع رکھتے ہیں کہ میریکلز ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے؟ معجزہ تو روز ہو سکتا ہے، آپ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیوں ہم سے امید لگائے بیٹھے ہیں؟ پھر شکایتوں کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جب کوئی معجزہ نہیں ہوتا. میں آہ بھی کرتا ہوں تو ہوتا ہوں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتی. بات تھوڑی چبھن والی ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں اگر آپ مانتے ہیں اور جانتے ہیں اور احساس رکھتے ہیں کہ حقیقت ہے تو تالیاں اپنے لیے بجا دیجیے. آخری بات، میں نے کہا پروسیس فوڈ کے بارے میں، میں نے کہا آپ سے کچن جلد بند کرنے کے لیے، میں نے آپ سے کہا سونے کے لیے. لاسٹ اور آخری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سب یہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو اسٹریس، تو پریشانی تو ہر کسی کی لگی ہوئی ہے، پھر اسے دور کیسے کریں؟ اگر یہ 4 چیزوں کو آپ نے سنبھال لیا تو یہ 5% خود بخود حل ہو جائے گا. سوچیے، آپ رات جلدی سوتے ہیں، صبح آپ جلدی اٹھتے ہیں انشاءاللہ، تو پھر فجر سے جو آپ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تازگی کے ساتھ، بدہضمی کے بغیر، کیونکہ آپ نے رات جلدی کھانا کھا لیا تھا. کیا آپ کی وہ پروڈکٹیوٹی دقت نہیں آئے گی؟ سوچیے، سوچ کر دیکھیں، کیا آپ کی زندگی میں وہ فرق نہیں آئے گا؟ صنف اہاں نے تو جگایا، لڑکوں نے جگایا، میں کوشش کر رہا ہوں کچھ جگانے کی. اگر آپ جاگ جاتے ہیں تو پھر یقین جانیے آپ اپنے آپ میں ایک تبدیلی پائیں گے. اس کا راستہ ابھی سے شروع ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی جو کھانا لگنے والا ہے کھانا نہ کھائیں، آپ بالکل کھائیں، میں نہیں روک رہا ہوں آپ کو کھانے سے، لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں. برائے مہربانی اس پر تھوڑا سا توجہ فرمائیں، یہ بہت ضروری ہے.
اگلی نسلوں کے لیے. کیونکہ جو چیز گھر میں آتی ہے, جو دسترخوان پر سجتی ہے, لگتی ہے, ہر چیز پروسیس فوڈ ہے, اس کا بھروسہ آپ نہیں کر سکتے. آپ نے سنا ہوگا بل گیٹس نے اور دوسرے دیگر جتنے جو ملٹی بلینئرز دنیا کے, وہ ایک نیا نظام لا رہے ہیں, آرٹیفیشیل میٹ, جو بہت جلد آنے والا ہے. اگر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنی ایگریکلچر لینڈ امریکہ میں جو موجود ہے وہ بلینئرز نے لے لیا ہے, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ آرٹیفیشلی پروڈیوسڈ میٹ پیدا کریں. فیکٹس ہیں یہ, مجھے کچھ اس میں ایکسٹرا بتانا نہیں ہے, آپ آن لائن گوگل میں دیکھیں تو مل جائیں گے. تو آپ اندازہ لگائیے جب ہر چیز آرٹیفیشل ہونے والی ہے, جو بالکل ایک الگ ڈھنگ سے پیدا ہونے والی ہے اور ہمارے سامنے آنے والی ہیں, تو اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں تھوڑی چہل قدمی کر لیں کھانے کے بعد, رات کھانے کے بعد ایک 10 منٹ اگر آپ واک پہ نہیں جا سکتے یا گھر پہ نہیں کر سکتے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں گھر کا کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہی ہو جائے گا. نہیں, اپنا موبائل, اپنا ہر چیز دور رکھیں, 10 منٹ چہل قدمی کر لیں, فرق آپ خود دیکھیں گے. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا سننے کے لیے, میرا کام یہی تھا. شکریہ سر. حاضرین کرام, ڈاکٹر صاحب نے کچن کو جلد بند کرنے کی درخواست کی ہے. وہ ایسے ہی پچھلے پروگرام میں کہا تھا, جب یہ پروگرام سے لوٹے تو کچن بند تھا. اور پھر دوسری بات, یہ ظلم کہ جب کچن کب کھولا جائے یہ بھی نہیں بتایا. پھر ہم صبح کے ناشتے سے بھی محروم, پھر ہمیں شاداب ہوٹل پہ جانا پڑے گا. چلیے آئیے